سر ایک اسی سے اس سب چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد پرپز آف میننگ پریئر آف میننگ پہ بھی آ گئے اور جو کنسیپشن آف گاڈ بھی ہو گیا, تو کیا علامہ صاحب اس کا اگلا کوئی ماڈل دے دیں جو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ سوسائٹی کے لیے اس کو کچھ کرنا چاہیے, تو اس کی کوئی پریکٹیکل یعنی پولیٹیکل آؤٹ کم جب ہم اس ڈائمینشن میں آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی اکنامک پولیٹیکل آؤٹ کم ہونا چاہیے. دیکھیں نا, علامہ شاید ہماری پہلی شخصیت ہیں جو آپ نے بات کی, جیسے اگر آپ پولیٹیکل ڈومین میں دیکھیں, پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کی. یہ ٹرم کم از کم ہمارے ناقص علم کے مطابق پہلے ہماری پولیٹیکل فلاسفی میں استعمال نہیں ہوئی. اور یہ اگر اسپرچل ڈیموکریسی کو دیکھیں تو یہ علامہ نے جوڑا ہے جا کے ختم نبوت کے ساتھ. اس چیپٹر کا اینڈ جو ہے, جو اجتہاد کا چیپٹر ہے, اس کا اینڈ آخری لفظ ہے اسپرچل ڈیموکریسی. وہ اس ڈیموکریسی سے مختلف ہے. وہ کیوں مختلف ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آف کورس مختلف ہے. وہ کیوں مختلف ہے؟ علامہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان میں حقیقی آزادی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ختم نبوت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اب میں کسی سپر نیچرل ہدایت کا پابند نہیں. کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو تباہ و برباد ہو گئے, آپ کسی کام کے نہیں رہے. یہ منصب صرف ایک ہستی کے پاس ہے, وہ خاتم النبی جی نے. تو علامہ کہتے ہیں جب ہم یہاں کھڑے ہیں تو مسلمانوں کا تو مینٹلی اور انٹلیکچولی اسپرچولی سب سے زیادہ ایمنسیپیٹڈ کمیونٹی ہونا چاہیے, سب سے زیادہ باحریت قوم ہونا چاہیے. اور علامہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو سسٹم میں ڈالنا ابھی قرض ہے, انسانیت کا قرض ہے جو مسلم ورلڈ نہیں کر سکی, تو ہمیں یہ کرنا ہے. اب آپ نے معاشی بات کی, وہ بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہ ہو. وہ جو حرف کل الف میں, اب دیکھیں علامہ کہہ رہے ہیں جو حرف کل الف میں پوشیدہ ہے اب تک, شاید اس دور میں وہ حقیقت و نمودار. یہ اشتراکیت پہ بات کر رہے ہیں, نظم کا عنوان اشتراکیت ہے. اچھا, کل الف کیا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں کسی فقیہ نے اس کو ڈسکس نہیں کیا فائنینشیل میٹر کے تحت, حالانکہ معاشی معاملات ہیں. کیا ہے میرے رسول آپ سے پوچھتے ہیں یا سلون کا ماذا ينفقون, ہم کیا خرچ کریں؟ آپ فرمائے جو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو. اور ہمارے لوگوں نے اس کو نفل میں ڈالے رکھا ہے. علامہ اس کو فرض بنا, علامہ کہہ رہے ہیں اس کو کانسٹیٹیوشن بناؤ بھائی. اب آپ اندازہ کریں. اچھا, علامہ شاید پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات پہلے ہمارے یہاں موجود رہی ہے, لیکن علامہ نے جس ہائی نوٹ پہ جا کے یہ بات کہی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں, اللہ کی رضا کی ہے. اور اگلا شعر یہ ہے کہ منعموں کو بناتا کرتا ہے مال و دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, منعموں کو بناتا ہے مال و دولت کا امین. بھئی یہ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تم اپنا اللہ کا حصہ نکالو, اس نے قرآن شریف کی آیت اس نے کہا میں نے تو اپنے علم سے سارا کمایا, میں کیوں نکالوں؟ علامہ کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے مالک نہیں, صرف ٹرسٹ یو. اچھا, آپ اس بات کو مان نہیں سکتے جب تک آپ اس ٹریک پہ چلتے ہوئے اس مینٹل لیول پہ پہنچ نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے, ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. اس کی جو مینیفیسٹیشن پولیٹیکل اور ہمارے پرابلمز پولیٹیکل اکنامک ہوتے ہیں ریئل ورلڈ کے. اب آپ دیکھیں نا, اب خطبہ الاباد کا اینڈ علامہ نے یہاں کے آ کے کیا, میٹر سے نکلیں اسپرٹ کی طرف آئیں, مادہ سے نکلیں روح کی طرف آئیں. اور اب یہ دیکھیں کیسی کمال بات ہے کہ بہت میٹا فزیکل چیزوں کو علامہ نے پولیٹیکل ڈسکورسز میں ڈال کے بتایا ہوا ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں یہاں پہ تینوں چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں. آپ کا جو سوشل ماڈل ہے جس کو علامہ نے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل آف اسلام میں بتایا, اس میں علامہ نے جو بات کی, علامہ نے کہا ہے کہ ہر مذہب ایک ویلیو کو لے کے چل رہا ہے. مثلا بدھ مت دکھ کو لے کے چل رہا ہے, کرسچینٹی ایٹرنل سن کو لے کے چل رہی ہے, اسلام کس کو لے کے چل رہا ہے؟ علامہ کہتے ہیں اسلام ایک بات کہتا ہے, خوف ختم کرو, بس خوف. اچھا, خوف ختم کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ اگر علامہ کا بڑا کلاسیکل جملہ ہے, ورڈ انگریزی میرے ذہن میں نہیں, اردو میں آپ کو بتاتا ہوں. علامہ کہتے ہیں انسانی شخصیت کو علم اور عقل کبھی ڈرائیو نہیں کرتی, انٹلیکچولیٹی نہیں, ول ڈرائیو کرتی ہے. اب ول پیوریفائی کس سے ہوگا؟ جب آپ کے اندر خوف نہیں ہوگا. یہ الٹیمیٹ آئیڈیل ہے, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آپ سوسائٹی کو خوف سے, اسلام آپ کو خوف سے نکالنا چاہتا ہے. علامہ کہتے ہیں اتنی پھیلی کائنات ہے, انسان ہمیشہ سے ڈرتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, یہ تمہارے ماتحت ہے. تو اب دیکھیں سوشلی ایک ایسی سوسائٹی ہمیں چاہیے جو خوف سے نکلی ہوئی ہو. پولیٹیکلی ایسی سوسائٹی چاہیے جو اسپرچل ڈیموکریسی پر بیسڈ ہو, اور معاشی طور پہ ایسا معاشرہ چاہیے جو کل لف پہ کھڑا ہو. یہ بالکل خواب کی بات ہے, یوٹوپیا ہے, لیکن ظاہر خواب ہی تعبیر بنتے ہیں نا. اب اس کو حقیقت کون بنائے گا؟ وہ انسان جو اس ٹریک پہ چل کے قرب حق کے تجربے پہ کھڑا ہوگا,
اور خلافت راشدہ آپ کے سامنے وہ کیا لوگ تھے. یہ آؤٹ ورڈ اسٹرکچر بالکل. کی فاؤنڈیشن یہ ہے. یعنی ان کی کیا، ابو بکر صدیق کا دیکھیں کیا تھا، کتنے برے حالات تھے، کتنے مسائل تھے، لیکن ادھر ہی کھڑے ہیں، انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اگر یہ اسپریچولی اتنے اسٹرانگ نہ ہوتے، خود تاریخ پاکستان کو دیکھ لیں، ہمارے لوگ ان کے پاس کریکٹر کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا.